السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ تو دوستوں، ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے اس موک ٹیسٹ سیریز میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ موک ٹیسٹ سیریز پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا پہلا سوال آپ کے اسکرین پر۔ سوال نمبر 1 ہے، باغ و بہار سے قبل قصہ چہار درویش کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، عطا حسین تحسین۔ سوال نمبر 2 ہے، نظم جدید کی کروٹیں نامی کتاب کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، وزیر آگا۔ سوال نمبر 3 ہے، ترقی پسند تحریک کی پہلی کل ہند کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پریم چند نے اس کی صدارت کی۔ سوال نمبر 4 ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سجاد حیدر یلدرم۔ سوال نمبر 5 ہے، میرے بھی صنم خانے کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ناول سے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، خدائے سخن میر کے تذکرہ کا کیا نام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نکات الشعراء۔ سوال نمبر 7 ہے، نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ولی محمد۔ سوال نمبر 8 ہے، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، آگ کا دریا۔ سوال نمبر 9 ہے، مشہور ناول ایسی بلندی ایسی پستی کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، عزیز احمد۔ سوال نمبر 10 ہے، آگ کا دریا کے علاوہ اور کس ناول میں شعور کی رو کے تکنیک استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، لندن کی ایک رات۔ سوال نمبر 11 ہے، کون سی صنف شاعری بیانیہ شاعری کے لیے زیادہ مناسب سمجھی جاتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مثنوی۔ سوال نمبر 12 ہے، خدا کی بستی کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شوکت صدیقی۔ سوال نمبر 13 ہے، ان داتا کا خالق کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، کرشن چندر۔ سوال نمبر 14 ہے، کوک جلی کس کے افسانوں کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، راجندر سنگھ بیدی۔ سوال نمبر 15 ہے، سعادت حسن منٹو کے کس افسانے پر مقدمہ چلا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ٹھنڈا گوشت۔ سوال نمبر 16 ہے، بین کس صنف شاعری کی اجزائے ترکیبی کا حصہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مرثیہ۔ سوال نمبر 17 ہے، خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، ابراہیم ذوق کو۔ سوال نمبر 18 ہے، پریم چند کی کہانیوں کے کس مجموعوں کو پابندی عائد کی گئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، سوز وطن کو۔ سوال نمبر 19 ہے، نئی دنیا کو سلام کس شاعر کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، علی سردار جعفری۔ سوال نمبر 20 ہے، پنڈت برج نارائن چکبست کس طرح کی شاعری کے لیے مشہور ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، قومی وطنی شاعری۔ سوال نمبر 21 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کا اخبار الہلال کہاں سے نکلتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، کلکتہ سے۔ سوال نمبر 22 ہے، قصیدے کا وہ حصہ جس سے قصیدے کی ابتدا ہوتی ہے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تشبیب۔ سوال نمبر 23 ہے، نہال چند لاہوری کا تعلق کس ادارے سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، فورٹ ولیم کالج سے۔ سوال نمبر 24 ہے، مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، 6 مصرعے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 25 ہے، نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟
تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مورا۔ سوال نمبر 26 ہے، محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو کس صنف ادب میں رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی تاریخ و تذکرہ۔ سوال نمبر 27 ہے، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی شبلی نعمانی۔ سوال نمبر 28 ہے، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی کلیم الدین احمد نے۔ سوال نمبر 29 ہے، رسالت دلگداز کے بانی کا نام کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی عبدالحلیم شرر۔ سوال نمبر 30 ہے، سیپارۂ دل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 31 ہے، سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مخدوم محی الدین۔ سوال نمبر 32 ہے، غزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی رمز و ایقاع۔ سوال نمبر 33 ہے، مثنوی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی قصہ گل بقولی۔ سوال نمبر 34 ہے، مولانا آزاد کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی محی الدین احمد۔ سوال نمبر 35 ہے، ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی ممتاز حسین۔ سوال نمبر 36 ہے، ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے مصحفی۔ سوال نمبر 37 ہے، فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے داستان میں۔ سوال نمبر 38 ہے، فیض کے مجموعہ کلام کا نام نقش فریادی کس شاعر کے شعر سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی غالب۔ سوال نمبر 39 ہے، پریم چند کے سب سے مشہور افسانہ کا نام بتائیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی کفن۔ سوال نمبر 40 ہے، محمد حسین آزاد نے اردو کی ابتدا کس زبان سے بتائی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے برج بھاشا سے۔ سوال نمبر 41 ہے، ان نظموں میں سے کس کا تعلق جنگ آزادی سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی شکست زندہ کا خواب۔ سوال نمبر 42 ہے، مہر نگار کس داستان کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی فسانہ عجائب۔ سوال نمبر 43 ہے، رومانی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر رومانی نثر نگاری میں کس کو امتیاز حاصل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے نیاز فتح پوری۔ سوال نمبر 44 ہے، حیات جاوید میں کس شخصیت کی سوانح لکھی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی سر سید احمد خان کی۔ سوال نمبر 45 ہے، نظم آوارہ کس شاعر نے لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے مجاز نے۔ سوال نمبر 46 ہے، درج ذیل شعراء میں جدیدیت کی بہتر نمائندگی کون کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے شہریار۔ سوال نمبر 47 ہے، مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی راشد الخیری کو۔ سوال نمبر 48 ہے، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی مسعود حسین خان۔ سوال نمبر 49 ہے، مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے سیتا ہرن۔ سوال نمبر 50 ہے، جس سے کسی چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی مشبہ بہ۔
سوال نمبر 51 ہے چراغ تلے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مشتاق احمد یوسفی۔ سوال نمبر 52 ہے ان میں سے رشید احمد صدیقی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، گنج ہائے گرامایا۔ سوال نمبر 53 ہے گلکرسٹ کا فورٹ ولیم کالج سے کیا تعلق تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، پرنسپل کا۔ سوال نمبر 54 ہے ذکر میر کس نوعیت کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خود نوشت۔ سوال نمبر 55 ہے میاں کھوجی کس داستان یا ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، فسانہ آزاد۔ سوال نمبر 56 ہے اردو شاعروں میں خدائے سخن کس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، میر تقی میر کو۔ سوال نمبر 57 ہے ناول آنگن کس کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، خدیجہ مستور۔ سوال نمبر 58 ہے تصوف کس شاعری کی بنیادی خصوصیت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اصغر گونڈوی۔ سوال نمبر 59 ہے اقبال کی مشہور فارسی نظم کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، اسرار خودی۔ سوال نمبر 60 ہے فانی کا پورا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، شوکت علی خان۔ سوال نمبر 61 ہے چمپا کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آگ کا دریا۔ سوال نمبر 62 ہے چند ہم عصر جو خاکوں پر مشتمل ہے کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مولوی عبدالحق۔ سوال نمبر 63 ہے اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ کس کتاب کو قرار دے سکتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، موازنہ انیس دبیر۔ سوال نمبر 64 ہے مشہور نقاد احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، اسلوبیاتی۔ سوال نمبر 65 ہے جگن ناتھ آزاد اردو میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، ماہر اقبالیات۔ سوال نمبر 66 ہے کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، عصمت چغتائی۔ سوال نمبر 67 ہے زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، صفیہ اختر۔ سوال نمبر 68 ہے ناول بستی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، انتظار حسین۔ سوال نمبر 69 ہے ڈپٹی نذیر احمد کا مشہور خاکہ کس نے لکھا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ سوال نمبر 70 ہے نذیر اکبر آبادی کی زندگی اور عہد پر کون سا ڈرامہ مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، آگرہ بازار۔ سوال نمبر 71 ہے تلاش حق کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مہاتما گاندھی کی۔ سوال نمبر 72 ہے تاریخ ادب اردو پر سب سے مفصل کتاب کس نے لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، جمیل جالبی۔ سوال نمبر 73 ہے الطاف حسین حالی نے سر سید کے بارے میں کون سی کتاب لکھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، حیات جاوید۔ سوال نمبر 74 ہے مشہور فلم مغل اعظم کس اردو ڈرامہ نگار کے ڈرامے پر مبنی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، امتیاز علی تاج۔ سوال نمبر 75 ہے ان میں سے کون ترقی پسند شاعر انگریزی کا صحافی بھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، فیض احمد فیض۔ تو دوستوں آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔